أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے انتہائی معزز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انتہائی خوشی کے ساتھ اور اس مبارکباد کے ساتھ کہ الحمدللہ سبق کو سیکھتے ہوئے آج ہم سبق نمبر 17A آؤ قرآن سمجھیں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، خود قرآن اور اللہ رب العزت اس حوالے سے قرآن میں کیا فرماتے ہیں سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی روشنی میں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا انسائٹ فل آج ایک سبق ہوگا۔ گرامر میں جو دلچسپ اشارے آپ کر رہے تھے، ابھی بھی دہرا رہے تھے، انصر، اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو، اور یہ سارے، تو انہی کو آگے چلتے ہوئے ہم آنے والے جو ہمارے ابواب یا افعال ہیں، ضربہ سے اضرب اور سمع سے اسمع، اور اسی کے پیٹرن پر اعلم اور اعمل پر پریکٹس کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم کل کے نقطہ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ مثالوں کے ذریعے سیکھنے سے اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو یوں آج کے سبق میں 1 گھنٹے میں ہم 14 نئے الفاظ جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں، قرآن کا ایک لفظ بھی سیکھا جائے تو انتہائی خوشی کی بات ہے اور اللہ کی رحمت کی بات ہے۔ اور اگر آپ کو موقع یہ مل رہا ہو کہ 14 الفاظ آپ سیکھ جائیں 1 گھنٹے میں جو قرآن میں 1000 سے زائد بار ہوں، تو پھر تو ہمیں خوب ذوق شوق سے سب چیزیں ایک طرف رکھ کے توجہ سے ایک خاص مختص جگہ پہ کونے پہ کہ کہیں اور توجہ نہ جائے، اس سے یہ قرآن سیکھنا چاہیے، تو یہ کلاس اٹینڈ کرنی چاہیے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات ہم باقی معاملات بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اور میں دیکھا لوگ کانوں سے لگا کے ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا آپ پوری توجہ اس طرف دیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے کی رفتار بہتر ہوگی اور جلدی سیکھ بھی جائیں گے۔ تو آج کے سبق کے اختتام تک آج ایک مائلسٹون اچیومنٹ یہ ہوگی کہ 200 الفاظ کی بات کو عبور کرتے ہوئے ہم 208 الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے گا جو قرآن میں 39,000 سے زائد بار آیا ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیے کل کی بات ہے، آپ نے یہ سیکھنا شروع کیا تھا، آج اللہ کے فضل سے آپ قرآن میں آنے والے 39,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں، میں اور آپ عام لوگ ہوتے ہوئے۔ تو یہ جو ہماری بہن کہہ رہی تھی نا کہ جی گرامر پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ ٹارگٹ دیکھیں نا کتنا بڑا ٹارگٹ ہے جس کو ہم اچیو کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، شروع میں مشکل آئے گی، ہم اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ، آگے بڑھتے جائیں گے۔ نماز کو ہم نے مکمل کر لیا، صورتوں کو، اب آگے بڑھیں گے کیونکہ ہم نے اس کورس پر رکنا نہیں، قرآن سمجھنے کی تیاری کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کورس نے آپ کو انیشیل جو ہے نا، اگنیشن جسے کہتے ہیں نا، سپارک، وہ دیا ہے۔ تو آنے والے جو اسباق ہیں ہمارے، جو 4 سبق ہیں، ان میں سے آج قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، اور پھر اگلے ہفتے جو پہلا سبق ہوگا اس میں قرآن کا سیکھنا جو ہے کیسے سیکھا جائے، اس کا بہترین کام، اس کو سیکھنے کے طریقے، اور پھر انشاءاللہ آخری سبق میں ہم یہ دیکھیں گے یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہمیں کتنا قرآن آتا ہے، کیا یہ 40,000 الفاظ ہمیں آئے ہیں یا نہیں، تو اس کو ہم کر کے آپ کو پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ کیا ایسا ہے یا نہیں۔ تو یوں اگلے 4 اسباق انتہائی اہم ہیں ہمارے لیے اور اب بالکل ٹارگٹ کے قریب ہیں، تو شیطان پوری کوشش میں ہے کہ ابھی کسی طرح آپ کو ہٹا دے، اور آپ نے پوری کوشش کیا کرنی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں میں نہیں آنا، اور ہم نے قرآن کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جانا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اس آیہ مبارکہ کو سنتے ہیں پہلے۔
बात करेंगे कि ये आया मुबारक हमसे किस चीज़ का तकाजा करती है, कि ये जो लफ्ज़ तदब्बुर और तज़क्कुर आया है वो क्या है, कैसे किया जाए। और कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, अभी हम इंशाल्लाह देखेंगे इसके तर्जुमे में, कि इसके नज़ूल का मकसद क्या है, इस मुबारक किताब के नज़ूल का मकसद क्या है, कि इस पर तदब्बुर और तज़क्कुर किया जाए। और जब ये कह रहा है तदब्बुर और तज़क्कुर, तो जाहिर है वो उसकी अरबी आयात पर, तर्जुमे पर जाहिर है उस तरह से आप वो नहीं कर सकते। किसी भी जुबान को जब तर्जुमा, किसी भी गुफ्तगू को, जुबान को तर्जुमे में बदल दिया जाए तो उसकी असल हालत कायम नहीं रहती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुरान की अरबी समझी जाए, और अल्लाह ने इसको आसान भी बनाया हुआ है, जिसका मुजाहिरा आपके सामने इस कोर्स में हुआ भी। कुरान का तर्जुमा क्यों नहीं किया जा सकता, और ये तर्जुमे में वो बात क्यों नहीं रहती, उसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल आपके सामने है। ये एक आम इंसानी शायर का एक छोटा सा शेर के टुकड़े हैं, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसका जरा तर्जुमा कीजिए, तो आप कहेंगे अच्छा इंग्लिश में कीजिए, या पंजाबी में कीजिए, या पश्तो में कीजिए, या इसको जरा बताइए क्या है। तो ये छोटा सा शेर आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इतना बड़ा कुरान और इतनी अजीम शान किताब और ऐसी फसी व बलीग जुबान, तो यहाँ से हमने क्या बात समझी कि अगर कुरान के आप 100 तर्जुमे पढ़ लें और 100 बार भी पढ़ लें, तो आम मानों में कुरान मजीद नहीं पढ़ा। ठीक है, कि तर्जुमा कभी भी असल का नेमुल बदल नहीं हो सकता, उसका बदल नहीं हो सकता। इकबाल के अशारी देख लें, अगर आप उन्हीं का तर्जुमा करने लग जाएं तो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी शेर उठा लें आप, तो अगर उसका तर्जुमा आपको वो करना पड़े, उसको बयान करना पड़े, तो कुरान तो एक अजीम शान किताब है, तो उसको समझने के लिए उसकी अरबी जो है ना, अरबी जुबान के अंदर उसको सीखना बहुत जरूरी है। अलबत्ता कहने का मकसद ये नहीं है कि आप तर्जुमा ना पढ़ें, आप तर्जुमा जरूर पढ़िए, उसमें सवाब की नफी भी नहीं है। तर्जुमे की कदर भी कम नहीं कर रहे हम इस ये कहने से, जाहिर है अभी तो हम तर्जुमे के जरिए ही कुरान को समझ रहे हैं ना, तो कम से कम हमारा एक ताल्लुक कुरान से जरिए से है, और तर्जुमे से ही हमने आहिस्ता आहिस्ता इसकी अरबी को भी सीखना है। तो असल मंजिल क्या होनी चाहिए, ये नहीं कि कुरान का सारा तर्जुमा आ गया, असल मंजिल क्या होनी चाहिए कि अरबी जुबान जो है वो समझ में आने लगे, डायरेक्ट उसको देखकर आपको बात की नौयत का पता चल सके। और फिर अरबी आयात का एक खसूसी असर है, हर हर्फ पर 10 नेकियां, और सूरतों और आयतों के कई खास असरात भी हैं। और फिर आपको पता है कि कुरान पाक की आयात के रूहानी और नौरानी असरात जो हैं, ये दिलों के अंदर उतर जाता है, सुनने वाले इससे मुतासिर होते हैं, जिंदगियों को बदल देता है। अब इस आया मुबारका की जानिब बढ़ते हैं जो अभी आपने सुनी। तो पहला लफ्ज है किताबुन। तो आइए पहले इस टुकड़े को दोहरा रहे हैं जो हमने पढ़ना है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक। हम यहाँ रुक रहे हैं, ना रुकते तो ये है मुबारक कुन। ठीक है जी, मुबारक, ये किताब हमने उतारा है, इसको आपकी तरफ बरकत वाली है। किताबुन, ये इसम फेल हर्फ में से क्या है बताइए, और चैट बॉक्स का इस्तेमाल। सिस्टर फरा सलीम सबसे पहले इन्होंने लिख दिया है कि ये इसम है, माशाल्लाह। और आप सब बाकी अहबाब भी लिख रहे हैं यही बात। और अब हम इस पर सब जो है यानी एक्सपर्ट हो गए हैं। अब हम इसम तो अब हम बड़े आराम से ढूंढ लेते हैं। ठीक है जी, किताब। और ये माना बहुत आसान है, किताब उर्दू में आम इस्तेमाल में है, तो इसकी जमा क्या होगी। उर्दू में तो आप कहते हैं किताब, किताबें, किताबों, तो ये वो वाली तो जमा नहीं होगी। अरबी में
किताब की जमा जो है वो है कुतुब। क्या है? कुतुब। हाँ, और ये कौन सी जमा होती है? ये टूटी फूटी मिक्स हुई हुई जमा होती है ना। एक वो जमा है सालिम जमा, जिसमें पूरा लफ्ज आ जाता है, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमून, पूरा मुस्लिम मुस्लिमून के अंदर नजर आ रहा है, आगे वानून या यानून हुआ। यहाँ पे ये क्या है? हाँ, सिस्टर फरा लिख रही है कि ये जमा मुकस्सर है, यानी मिक्सअप हुई हुई जमा है, जमा सालिम नहीं है। किताब कुतुब, किताब कुतुब, तो ये इसकी जमा हो गई। तो याद रख लें, कुरान में देखें कितनी दफा आया है। अनजलना, अनजलना हु, अनजलना हु, तो कुरान नाजिल हुआ था, उतरा था। तो अनजलना, उतारा हमने। जैसे आप कहते हैं ना फतहना, हमने खोला, दरबना, हमने मारा। तो अनजलना, हमने उतारा, हमने नाजिल किया। आगे, आगे टुकड़ा जो इसका जुड़ा हुआ है वो क्या है? अनजलना के साथ जो टुकड़ा लगा हुआ है जमीर का वो है हु। ये हु, ये जो आपने जमायर पढ़े थे ना, हाँ, जैसे आपने हुआ से हु, ये पढ़ा हुआ है हमने सारा, हु, हुम, का, ही, कुम, ना। तो हु, उसको, किसको? उसको, क्या मतलब है? हमने उतारा उसको। ये हु से क्या मुराद है? इस किताब को। हाँ, तो ये इसम असल में जो है, इसम किताब है, उसी की तरफ ये जमीर भी जा रही है कि इस किताब यानी इस कुरान को हमने उतारा, इसको अनजलना हु। अब ये देखिए, टुकड़े आपको मदद किया करेंगे सही तर्जुमा करने में। अगर आपको टुकड़े करने आते हैं और आपको पता चल रहा है तो आप इंशाल्लाह बेहतरीन तर्जुमा कर सकेंगे। तो किताबुन अनजलनाहु इलैका, ये टेबल याद है आपको? हाँ, क्या क्या था ये टेबल, जरा बताएं मुझे। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, ये ई से ये आवाज वाला है। तरफ, इला तरफ, तरफ, इलैका आपकी तरफ। एक और भी है अलैका, उसका क्या माना है? आप पर। आप पर। आप पर। हाँ, ये सिस्टर ब्रदर हसन लिख रहे हैं सबसे पहले, आप पर, माशाल्लाह, वो है आप पर, ये है आपकी तरफ। तो फर्क आपने याद रखना है। ठीक है, का वही जमायर में से आया, जैसे पहले हु था, ये भी का भी, तुम, आप। तो मुबारक का लफ्ज आता है ईद मुबारक में, जिसका मतलब क्या होता है? ईद मुबारक, बरकत से भरी हुई, ये ईद आपके लिए बरकत वाली हो, तो उसी से मुबारक, जिसमें बरकत हो। सो किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारक, तो ये जो किताब है हमने उतारा है इसको आपकी तरफ। इलैका, का से कौन मुराद है यहाँ पे? इलैका मोहम्मद आप सल्लल्लाहु नबी अलैहि करीम वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनकी तरफ इस किताब को उतारा गया। तो मुबारक कौन सी है? ये बरकत वाली है। तो हमने इस किताब को उतारा आपकी तरफ जो बरकत से भरी हुई है। ठीक हो गया? अब अल्लाह की किताब है, आसमान से उतारा है, और बरकत का माना आपको याद है जब हमने वहां पे पढ़ा था अल्लाहुम्मा बारिक, उस वक्त भी हमने इसका माना, बरकत के माना होते हैं किसी नेमत का मिल जाना, उसका कायम रहना, उसका बढ़ते रहना, ज्यादा होते रहना, और ऐसी ज्यादती जो इंसानी आंख देखती तो नहीं है लेकिन उसका एहसास जरूर होता है। तो इस किताब की बरकत तो हर तरह से नजर भी आती हैं। किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारक, और इस किताब की बरकत का ये आलम है, ये जिस महीने में उतरी वो बेहतरीन महीना बन गया, अभी आने वाला है। आज वैसे भी रजब की 30 है, तो शाबान और फिर इंशाल्लाह रमज़ान पूरा एक महीना, तो अभी से तैयारी भी कर लें। इंशाल्लाह रमज़ान में हम क्रैश कोर्स भी होगा, यही वाला, रोज़ क्लास हुआ करेगी, और वो बड़ा बेहतरीन सिलसिला होता है, बड़ी बरकत होती हैं, सीखने में भी मज़ा आता है। तो
اس مہینے کو رمضان کا سٹیٹس بن گیا، سارے مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ جس رات یہ اترا لیلۃ القدر، اس کا عالم یہ ہوا کہ قرآن کے اترنے سے، ویسے تو عام راتوں کی طرح رات تھی نا، تو اس کے اترنے سے کیا ہوا، 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی وہ رات، 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ یعنی جس رات میں قرآن اترا، خود اس قرآن کا عالم کیا ہوگا، جس مہینہ میں اترا سب سے افضل، جس رسول پر اترا افضل البشر، افضل الرسل، امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شہر میں اترا تو بلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین، تو اس کو بہترین اور امن والا شہر قرار دیا گیا۔ جس پر یہ قرآن سے اس کی نسبت طے ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو یوں بدل کے رکھ دیا۔ یعنی 23 سال کے عرصے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور اگلے اگر آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافت کا وقت بھی دیکھیں تو اگلے یعنی 10 سے 12 سال کے اندر آپ دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ یعنی قرآن کے اگر پورا عرصہ لیں، شروع سے اترنے سے پہلے سے لے کے سپر پاور بننے تک، تو ٹوٹل 40 سال کے عرصے میں، یا تو 100 سال لکھا ہوا نا، 100 سال میں تو آپ بہت آگے چلے گئے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کس حد تک فتوحات کرتے ہوئے کہاں پہنچ چکے تھے، اور پھر حضرت عثمان کا دور ڈال لیں تو چلیں 50 سال کر لیں کہ آپ کی ایک عظیم الشان سلطنت قائم ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ آپ علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے تھے، مسلمانوں کے گھرانے علم کے نمونے ہوا کرتے تھے، ہر گھر لائبریری کی مانند تھا اور علوم کے خزانے تھے۔ اور پھر 1000 سال سلطنت عثمانیہ، یہ بھی 1900 کچھ میں اس کے ختم ہونے سے پہلے تک آپ پوری دنیا کے اوپر حکمران رہے، کسی کی جرت نہیں تھی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ وجہ کیا تھی؟ جب آپ قرآن سے صحیح معنی میں جڑے رہے، آپ اس کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور جب آپ اس سے ہٹ گئے تو پھر وہ اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کو چھوڑنے کے نقصانات اب یہ امت بھگت رہی ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اس کو سمجھیں اور اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ اب یہ کسی بھی گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک آپ جسے پریمبل کہتے ہیں نا، پریفس، وہ پیش کیا جاتا ہے، انٹرو، پھر آگے اصل بات بتائی جا رہی ہے جو اب ہم سب نے توجہ سے سننی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیدبرو، لی لگا کے ساتھ ہی کہ یہ جو مبارک کتاب ہے نا، اس کو اتارا کس لیے؟ لیدبرو، لی تاکہ۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ لی کا یہ استعمال آپ کو بتایا گیا تھا؟ لی کا یہ استعمال آپ کو بتایا گیا تھا، لا اور لی کے استعمالات، کہ جب اسم کے ساتھ لگ کر آئے، جیسے للہ، جیسے جی، جیسے آپ نے لا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا وغیرہ میں پڑھا تو معنی لیے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ایک استعمال اس کا کیا پڑھا تھا؟ حرف کے ساتھ لگ کر آئے، جیسے لفی اور لقد، اس وقت اس کا معنی ایمفیسس کا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ لگ رہا ہے یہاں پر افعال کے ساتھ لگ کر آیا، لیدبرو، ٹھیک ہے، تو البتہ والا معنی صحیح فرما رہی ہیں سسٹر مصباح، یہاں اس کا معنی تاکہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں، لیدبرو آیاتہ، قرآن کے مقصد نزول کا وجہ بتائی جا رہی ہے، کیا ہے مقصد بتایا جا رہا کیا ہے؟ تاکہ وہ غور کریں، یدبرو، وہ سب غور کریں، اس پر غور کریں، تاکہ یدبرو، اور لفظ تدبر اردو میں استعمال ہوتا ہے، مدبر بھی، تدبیر کرنا،
تو یدبرو اس لیے امید ہے آپ کو یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. آیاتی ہی تو یہ آیا اس کی سنگولر ہے اور اس کی پلورل ہے آیات. وہ گولتا والی جو الف تا سے بنتی ہے اور آگے ہی لگا ہوا ہے ساتھ ضمائر کا ضمیر ہے ہی. تو کس پر غور کریں؟ آیاتی ہی اس کی آیات پر غور کریں. ہی اس کی مراد اس قرآن کی. لیدبرو تاکہ وہ غور کریں. آیاتی ہی اس کی آیات پر. اس کی آیات پر غور کریں. یہ دیکھیں آیا اور آیات جمع ہو گئی اور آیاتی ہی اس کی آیات. تو پہلا مقصد بتایا گیا کہ ایسے نہیں نازل کیا گیا کہ بس آپ پڑھتے رہے رٹتے رہے دیکھیں ہی نہ اس کے اندر اللہ آپ سے کیا رہا ہے. اللہ آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اس پر غور کریں تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. یدبرو یہ لفظ ذہن میں رکھ لیں. لیک اٹھائیں اور یاد جو ہے نا جیسے آپ وہ کہتے ہو تھرڈ پرسن کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں ضمائر اس میں آتا ہے مضارع میں بھی. تو وہ غور کریں آیاتی ہی اس کی آیات پر. اور پھر اگلی بات وَلِی یتذکرا. وا تو اور کا ہے آپ کو سمجھ آ گئی درمیان میں آ رہا ہے. لی وہی والا لی اسی طرح کا ہے. لی اور تاکہ یتذکرا نصیحت پکڑیں. یہ ذکر آپ نے پڑھا نا یاد کرنا ذکر کرنا. تو یتذکرا نصیحت پکڑنا یاد کرنا اس معنی میں یہ بھی ہوتا ہے تاکہ ولی یتذکرا. یہ دیکھیں لی تاکہ کہ دونوں کو جوڑ کے دیکھیں اس کے ساتھ. اب یہ لی یدبرو اور ولی یتذکرا اولو الالباب. تو اس پہ غور کریں گے اور کیا کریں گے؟ نصیحت پکڑیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو لی کو ذرا آپ نے اچھا سا اس کا یہ والا معنی ذہن میں رکھنا ہے اور ہاں بہت اچھا سے اس کو ذہن میں رکھ لیں. تو پکڑیں گے کون تاکہ نصیحت پکڑیں؟ اولو الالباب. اولو یا اولی کا مطلب ہوتا ہے والے. جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں عقل والے علم والے نوکری والے کاروبار والے. تو اسی طرح عربی میں اولو الالباب اولو یا اولی کا لفظ والے کے معنی میں اور الباب نکلا ہے لب سے. لب کہتے ہیں عقل کو. الباب اس کی جمع ہے. یہ بھی ٹوٹی پھوٹی یعنی جمع مکسر ہے. لب الباب. تو نصیحت پکڑے گا کون اور غور کون کرے گا؟ اولو الالباب عقل والے. اور باقی کے بس ایسے ہی پڑھتے جائیں گے اور اس کو اہمیت نہیں دیں گے. ولی یتذکر اولو الالباب اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. تو یہ ہے جی اللہ رب العزت نے خود قرآن میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا ہے کہ کیا کریں؟ یدبرو اور یتذکرا غور کریں اور اس سے نصیحت لیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دو باتیں قرآن کے مقصد نزول کے حوالے سے. اچھا اب چونکہ یہ دونوں الفاظ عام طور پہ ہم استعمال تو کرتے ہیں تدبر یعنی غور کرنا اور تذکر نصیحت حاصل کرنا یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا و آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. آئیے اب ہم آگے چل کے آنے والی سلائیڈز پہ دیکھیں گے کہ میرے اور آپ کے جیسا شخص جو ہے وہ کیسے تدبر کرے. اس کو آج تک پتہ ہی نہیں گیا اس کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ کیا کرے کس طرح غور و فکر کرے کیسے تذکر کرے. تو اس لیے ذرا توجہ سے آنے والی سلائیڈز کو دیکھیے. پہلے تو تدبر کیا ہے اور کیسے کیا جائے. تدبر ہوتا ہے غور کرنا. اخبار اٹھا کے روز پڑھتے ہیں نا تو اخبار میں آپ کو تدبر نہیں کرتے. اب خبریں ہوتی ہیں چل رہی ہیں جی پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو گئی اور پاکستان کے حالات ایسے ہیں اور فلاں فلاں فلاں. اچھا اب اگر آپ کو سائنس کی کتاب پڑھ جائے آج کل وہ بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں سائنس پڑھ رہے ہیں تو ایک تو وہ بار بار مدد بھی لے رہے ہوتے ہیں پھر خوب توجہ سے. میں نے کہا کھیلنے چلے جاؤ تو کہہ رہے نہیں پیپر ہے سائنس کا. تو وہ
ظاہر ہے سائنس تو ویسے نہیں پڑھی جا سکتی نا جیسے اخبار پڑھا جاتا ہے، تو فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لیکن اب سائنس کی کتاب اگر تو اردو میں ہوگی تو سمجھ آ جائے گی یا انگلش میں، اگر وہ جرمن میں لکھی ہو تو اگر پڑھنی نہیں آئے گی تو غور کہاں سے کرنا ہے، یا فرینچ میں لکھی ہو تو پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ ایک بات غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھنا آتا ہو، خود سے غور کرنا بہت ضروری ہے، خود سے، یعنی دوسرے غور کر کر کے آپ کو بتاتے جائیں تاکہ قرآن کو ہم کس طرح ہم زندگی میں لے کر آئیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تدبر و تذکر کے ساتھ ساتھ قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق یہ دوسروں کے واسطے سے، یہ سنی سنائی باتوں سے، اس سے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ڈائریکٹ بھی اس کتاب کے ساتھ۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے لیے بھجوائیے، تو قرآن سے تعلق کی 4 سمجھ لیں کہ بنیادیں ہیں، 4 طرح سے ہے۔ راست ہو، ڈائریکٹ تعلق، شخصی، پرسنل، آپ میں مجھ سے ہر ایک کا، یہ نہیں ہے کہ میرا کسی اسکالر کے تھرو ہے، کسی بڑے کے تھرو ہے، کسی مولوی یا علامہ کے تھرو ہے، نہیں، طے شدہ، پلانڈ۔ زندگی کا ہر معاملہ طے شدہ ہے، آپ عام زندگی کے معاملات میں پلاننگ کرتے ہیں تو قرآن سے تعلق بھی، اور متعلق یعنی ریلیونٹ ان ٹرمز آف ٹائم، کہ کب قرآن کی کون سی بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور کیسے آپ نے اس سے نصیحت لینی ہے۔ میری ایک بہن کہہ رہی ہے آواز میں ان نے کچھ شاید کٹ کٹ کرا رہی ہے، باقی کوئی مجھے بتا دیں مائکس کچھ آن ہے؟ اچھا جی، لیٹ می چیک اٹ۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ اوکے سسٹر، آپ کی شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے، پھر آپ دیکھ لیجئے گا یا ری سائن ان کر کے دیکھ لیں۔ اچھا جی، سو راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق۔ آئیے 1 بائی 1 ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پہلے تو ڈائریکٹ تعلق قرآن کے ساتھ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب کھولیں، اب میں یہ دیکھیں، یہ کتاب کھولی نا، یہ کتاب پڑھی ہے میرے پاس، میں نے کھولی، اچھا یہ تو قرآن ہی ہے، تو یہ کتاب میں نے کھولی۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے پروفیسر عطاء الرحمان صاحب نے۔ پروفیسر صاحب کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے، میں بیٹھا اس کو پڑھ رہا ہوں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ آپ جیسے ہی اس کو کھولیں گے، اس کا لکھنے والا، بھیجنے والا فوری جان جاتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کتاب اٹھائی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ پھر میرا بندہ بھی اسے پڑھے گا تو یہ آگے کیا کرے گا۔ یو انڈرسٹینڈ؟ سو ایسا تعلق ہے آپ کا اس کتاب کے ساتھ۔ اسی طرح آپ نے امام کو سنا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ سن رہا ہے، یہ کیا کرے گا۔ آپ امام ایسی آیات پڑھ رہا تھا جس میں آپ کو کہا جا رہا تھا کہ اللہ کے بندو مجھ سے ڈرو، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اور مجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا اس کا، ہے نا۔ تو امام کہہ رہا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے جو ہے وہ بے پرواہ کیا ہوا ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، مجھے سمجھ اگر آ رہی ہوتی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور میں اللہ کے خوف سے مجھ پر خشیت طاری ہوتی، تو میرا اگر ڈائریکٹ تعلق ہو اس کتاب کے ساتھ تو میں اس کے ان سارے لیسنز کو لوں۔ تو قرآن آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کو پورے اخلاص سے پڑھیں، سنیں اور سمجھ کر۔ پھر شخصی، ذاتی تعلق ہے، ہم جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ ہی میرے لیے، وہ ہمارے یہاں کیا بنا ہوا ہے، یہ تو منافق کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے، یہ مدینے میں اتری تھی، یا ان لوگوں کے لیے۔ ارے نہیں بھائی، اگر اس وقت اللہ رب العزت نے کہا تھا کل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، غصے میں، آج مجھے اس وقت کیا سوچنا ہے اس پر
کہ میرے لیے بھی مجھے شرک سے بچ کے رہنا. اللہ کو شرک انتہائی ناپسند ہے. اللہ نے بڑے غصے کا اظہار کیا تھا قرآن میں. تو میرے لیے کیا پیغام ہے اس میں؟ پھر قرآن سے تعلق طے شدہ ہو, پلانڈ ہو. دنیا کی ہر چیز تقدیر کے نام. ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, تو ہم کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام, پڑھنے والے کا نام. تو قرآن کو بھی زندگی میں پلان طریقے سے لائیے, اور جب بھی آیات کو سنیے اس کے حساب سے پلاننگ بھی کیجیے. اور متعلق کہ دیکھیں, ایک دنیاوی مثال ہے, آپ کسی بہت بڑے اسکالر کے پاس جائیں مشورہ کرنے کہ آج کل بتائیں یہ تعلیم میں بچوں کو کس اس میں ڈالوں. وہ آپ کو آگے سے کہنے لگے دیکھیں نا, پیاز ہو گیا 200 روپے کلو, اور آلو ہو گئے ہیں 150 روپے, اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور پٹرول بھی 276 روپے. تو آپ کہیں گے یار یہ کس بندے کے پاس میں آ گیا ہے نا. تو ظاہر ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا, وہ بتائے گا کہ یہ ایمرجنگ فیلڈز ہیں, آپ کی ضرورت کے متعلق بات کرے گا. تو قرآن جو ہے نا ہم ہدایت کے لیے پڑھ کر سنتے ہیں, تو اللہ کی تذکیر کیسے غیر متعلق ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں سمجھ آئے تو متعلق ہوگی نا, پھر میں اسے ہدایت لوں گا نا, پھر میں زندگی کے ہر معاملے اور ہر جگہ پر اور ہر مسئلے پر یہاں سے ہدایت دوں گا, اور یہ میرے متعلق ہے, یہ میری زندگی کے ہر معاملے کے متعلق ہے. اور اللہ نے میں بھی ایک دن خاص دن آپ کو آیت سنوائی ہے جس میں کہا گیا کہ تم خرچ کرو میں تمہیں دگنا دوں گا. اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی, جس کو سمجھ آئی اس نے اسی دن جا کے صدقہ کیا, اللہ رب العزت نے اس کی زندگی میں برکات سے بھر دیا. اس کے کسی رشتہ دار کو ضرورت تھی, اللہ نے آیات سنائی, اس نے کہا نہیں یہ فوری صدقہ کرو, اس کو دے دو, مجھے آج یہ کہا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ متعلق ہے, ریلیونٹ ہے ہماری زندگیوں کے. اور جب خاص طور پہ آپ کسی دن کوئی آیات سنتے ہیں اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, آج ہی صبح آپ ان سے لڑے تھے, یا آپ نے نیت شیطان نے آپ سے غلط ارادہ کروایا تھا کہ تعلق توڑ دینا ہے, نہیں, تو یہ آیات ہمیں گائیڈ کریں گے. اب تعلق ہو گیا قرآن سے ہمارا طے. تدبر کیا ہے؟ عام میں اور آپ کیسے تدبر کریں؟ پڑھتے رہیں قرآن کو, مطالعہ کرتے رہیں, تصور میں لے کر آئیں, احساس پیدا کریں. کیسے؟ اس کی مثال قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے, اور ابھی چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی, ترجمہ پڑھیے, تشریح پڑھیے, تفسیر غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرتے رہیے. جب تک یہ نہیں آ رہا تو کم از کم یہ سلسلہ جاری رہے. پھر جہاں کوئی ایسی بات دیکھیں, جیسے ہم نے دیکھا, ہم نے کہا نا قل اعوذ برب الفلق, تو صبح کا پروردگار وہ کیسے سارے ایک نظام کو قائم کر کے صبح کو لے کر آتے ہیں, اس پر غور کیجئے. زمین کا ذکر ہو دیکھیے, آسمانوں کا ذکر ہو غور کیجئے, رب العالمین کا ذکر ہو تو سوچیں اتنی مخلوقات, اتنی بڑی کائنات, اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت و ہیبت کا اندازہ کیجئے, ہے نا. اور پھر نعمتوں کا ذکر ہو, شکر کا احساس, جنت کا ذکر ہو, شوق اور امید, جہنم کا ذکر ہو, خوف اور ڈر طاری ہو جائے ہمارے اوپر. تو یہ سارے سلسلے ہوں قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ, نہ کہ روبوٹ کی طرح جو ہے نا اس کو پڑھتے جائیں, نہیں. اور جب مطالعہ کر لیا, تصور احساس پیدا ہوا, تو پھر آپ کو یاد ہے ہم نے یہ ماڈل آپ کے ساتھ دعا, اپنا احتساب, آگے کا پلان, اور دوسروں تک پہنچانا, تبلیغ. دعا کیجیے, اللہ سے مانگیے ہر آیت پر, اے اللہ تو مجھے عمل کی توفیق دے. عمل کی ابتدا بھی دعا سے, رب زدنی علما, میں قرآن سیکھ رہا ہوں, اللہ اس میں اضافہ کر. تدبر و تذکر کی توفیق دے, اے اللہ تو مجھے آگے. اچھا, پھر احتساب بھی, مطلب آپ قرآن پڑھیں نہ سمجھیں, نہ کورس بھی اٹینڈ نہ کریں, کلاسیں چھوڑ دیں اور ساتھ کہیں کہ بس دعا سے کام چل جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کتنا وقت میں دے رہا ہوں قرآن کو, ہے نا. آپ کا کوئی بچہ کسی کلاس میں پڑھا نا اور وہ کہے جی فرسٹ پوزیشن میں لوں گا, اور کسی دن بھی جو ہے نا وقت نہ دے, پڑھائی نہ کرے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آخر میں رزلٹ کیا آئے گا. پلان, ہر دن, اگلے ہفتے, ہر چیز کا اپنا پلان بنائیے. پلان کے بغیر زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا.
میں نے روز 10 منٹ دینے ہیں, 15 منٹ دینے ہیں, 20, آدھا گھنٹہ, وٹ ایور طے کیجیے. آج ابھی اسی وقت طے کیجیے کہ نہیں, میں نے انشاءاللہ تمام زندگی قرآن کو روزانہ کی بنیاد پر اتنا وقت دینا ہے. تو اپنی آسانی کے حساب سے طے کر لیجیے, لیکن روز کا تعلق. جیسے میں نے اپنے اوپر یہ رکھا ہوا ہے, کچھ بھی ہو جائے کم از کم ایک آیت کا روزانہ ترجمہ مست ہے. کوئی دن ہو, عید ہو, چھٹی ہو, جتنی مصروفیت ہو, جتنا بھی بھاگنا ہو, ایک آیت کو ہر صورت ترجمے کے ساتھ اس کے عربی کے الفاظ کو بریک کر کر کے میں نے پڑھنا ہوتا ہے. تو پلان کیجیے آپ بھی, اور پلان کو چیک بھی کر لیجیے, اچھا پلان ہو سیکھنے کا اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا, اتباع رسول کا, فکر آخرت کا, ذکر, عبادات, اخلاق, سارے معاملات کا, اور پھر تبلیغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ, بلغوا پہنچا دو, انی یا انی عن, اور یہ ہم نے پڑھا بھی ہوا, آپ کو پتہ ہے نا, انہو ہم نے جو سارا کیا تھا, تو اسی سے انی مجھ سے یا میری طرف سے, ولو اگرچہ, یہ لفظ 200 دفعہ ہے قرآن میں ولو, تو اس لیے آپ اس کو اچھا سا ذہن میں رکھ لیں, اگرچہ ایک آیت ہی ہو. تو تبلیغ کے لیے اس اصول کو یاد رکھ لیں, اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا. اب اگر آپ ایک سبق میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں قرآن سے تعلق کیسے ہو, قرآن کیسے سیکھا جائے, قرآن کے نزول کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, تو آپ تبلیغ کا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو تبلیغ کیجئے, دوسروں تک پہنچائیے, محبت کے ساتھ, جوش کے ساتھ, اچھے انداز میں, لڑائی نہیں کرنی. سو ہمیں اپنا وقت, پیسہ اور صلاحیت کو کس کام کے لیے لگانا ہے؟ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے, قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے. یا خود کیجئے یا ان کی مدد کیجئے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اس میں شامل ہو جائیے, ہے نا. تو انشاءاللہ آگے جتنی اسباق آئیں گے, آیتیں اور اذکار, ہم انہیں اسی طرح پڑھیں گے, ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے تصور و احساس کے ساتھ, اور پھر دعا کریں گے, اللہ سے احتساب کریں گے, پلان بنائیں گے آگے کیا کرنا ہے, دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے, کیسے کوشش کرنی ہے کہ یہ کورس دوسروں کو تھوڑا تھوڑا سکھائیں, یا انہیں اگلے کورسز میں اندراج کروائیں, یا خود آپ استاد بن کے آگے اس کو پڑھانا شروع کریں, یا کم از کم آپ کوالیفائی کر کے, جیسے ہماری سسٹر کروا رہی ہوتی ہیں, آپ بریلینٹ سیشنز کروائیں ہمارے ساتھ. تو یہ سلسلہ آپ نے کیسے جاری رکھنا ہے. تو یہ جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا آج کے سبق میں, تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پر ایمان لانا, اللہ کی کتاب ہے, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پر تدبر کرنا, تدبر و تذکر, قرآن خود کہتا ہے نزول کا یہ مقصد ہے, اس پر عمل کرنا, اور اس کو پھر آگے اوروں تک پھیلانا. تو آج آپ نے یہ طے کرنا کہ انشاءاللہ میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں, آہستہ آہستہ پلاننگ کر کے, وقت کے ساتھ ساتھ, اور بغیر سمجھے تذکر و تدبر نہیں ہو سکتا, مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا. میں اور آپ مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سے, اللہ تو ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما, اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, تو ہمیں پلان بنانے کی ہمت اور اس کے لیے استطاعت و استقامت بھی عطا فرما کہ ہم قرآن کو سیکھنے کا سلسلہ تمام عمر اس کو جاری رکھ سکیں. سو الحمدللہ آج کا سبق چونکہ قرآن کے مقصد نزول کے حوالے سے بہت اہم تھا, اس لیے کچھ وقت زیادہ لگا. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ گرامر میں اس کو ہم وقت پر ختم کر لیں. اینی ویز اگر کوئی آپ کے سوال ہیں, موسٹ ویلکم, کوئی کویسچنس, پھر ہم آگے گرامر کی طرف بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گرامر میں الحمدللہ فعل امر و نہیں آپ سب پڑھ رہے ہیں, اور آج ہم نے اس حوالے سے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. تو ذرا مجھے کوئی جلدی سے بتا دے فعل امر و نہیں کیا ہے. امر کیا ہے؟ کسی کام کا حکم دینا. ماشاء
کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یہ درخواست کرنا, اور نہیں کیا ہے؟ روکنا کسی کام سے, نہ کرنے کا حکم یا روکنا. بالکل صحیح ہے. تو فعلا کا ٹیبل دیکھیں بڑا ہوتا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ اگر دہراتے رہیں گے تو بڑا اچھا رہے گا. تو فعلا کا آپ کا فعلا کے ماضی کے سیغے فعلا, فعلو, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا, مضارع کے سارے فارمز, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. اور امر کے کیا تھے؟ افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. تو اس طرح روانی سے ہم نے اس کی اچھی سی تیاری کرنی ہے. اور اسی کے طرح کے فاتحہ کے ہیں, اور اسی کی طرح کے کل ہم نے ناصرہ کا ٹیبل کیا تھا. سو سسٹر تسنیم ذرا ناصرہ کے امر و نہیں کے آپ کروا دیں ہمیں اشارے. جی نصارہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی. وہ نہیں کروائیں, امر اور جی نہیں, امر و نہیں والے کروائیں اشارے. انصر, انصر مدد کر, انصرو مدد کرو, لتنصر مت مدد کر, لتنصرو مت مدد کرو. ویری گڈ. حسن البنا بتائیے جی. انصر مدد کر, انصرو مدد کرو, لا تنصر مت مدد کر, لا تنصرو مت مدد کرو. ویری گڈ. سسٹر فرحین کروائیے. انصر مدد کر, انصر مدد کرو, لا تنصر مت مدد کر, لا تنصر مت مدد کرو. اچھا یہ پلیز غور سے سنیں, لا تنصر ہے, ٹھیک ہے, اور لا تنصرو ہے. تو یہ کلیئرٹی شروع میں رکھیں گے نا, کیونکہ زبر زیر پیش حرکت کے بدلنے سے پھر معنی بدل جائے گا آواز سے بھی. تو اس لیے سننے والا سمجھے گا پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو صحیح ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے, آج ہم انشاءاللہ انہی افعال کو اور آگے بڑھیں گے. دارابا ہم نے پڑھا ہوا ہے, دارابا کا مطلب کیا ہے بتائیں؟ اس نے مارا, اس نے مارا, دارابا اس نے مارا. مارا, بالکل ٹھیک ہے. اور یدربو کا کیا مطلب ہے؟ وہ مارتا ہے, وہ مارتا ہے, یا مارے گا. مارے گا. اور اسی سے بنا امر کا صیغہ ادرب, مار, ادربو مار, ہو گیا, مارو. مارو. یہ دیکھیں یہاں تبدیلی آئی ہے, یہ انصر کی طرح نہیں ہے, انصرو نہیں, یہ ہے ادرب, مار, ادربو, مارو, لا تدرب مت مار, لا تدربو مت مارو. تو اس کا مطلب ہے دارابا کا امر و نہیں مختلف ہے, ناصرہ کی طرح نہیں ہے. اسی طرح یہ فعلا کی طرح بھی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ کیا تھا؟ افعل, پہلا زیر تھا اور پھر زبر تھا. یہاں پہ دونوں زیر ہیں, ادرب. ٹھیک ہے, تو سسٹر آمنہ ظہیر کروائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اضرب مار, اضربو مارو, لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. ویری گڈ. سسٹر امیمہ کروائیے. اضرب مار, اضربو مارو, لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. سسٹر خالدہ منظور کروائیے. ادرب تو مار, ادربو تم سب مارو, لا تدرب تو مت مار, لا تدربو تم سب مت مارو. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر مریم کروائیے. اضرب مار, اضربو مارو, لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو یہ ہوئی نا بات کہ ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ آج ذرا ڈفرینٹ لوگ آ رہے ہیں, تو اچھی بات ہے, ہم بھی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چانس دیں کہ وہ پریکٹس کریں. یہ اب آپ نے دیکھیں دارابا کا ٹیبل بھی ہمارا بڑا ہوتا گیا. دارابا, دارابو, دربتا, دربتو, دربتم, دربنا, یدربو, یدربونا, تدربو, ادربو, تدربونا, ندربو. ادرب, ادربو, لا تدرب, لا تدربو, مت مار, مارو. تو الحمدللہ اب ہم اس کی کریں گے عربی بول چال. حافظہ اگر میں آپ سے کہوں ادرب, تو جواباً آپ کیا کہیں گی؟ ادربو. ایسے یہ اچھی بات تو نہیں ہے.
کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ کسی کو مارنا تو اچھی بات نہیں ہے، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے لا ادری. ہاں لیکن چلیں یہ صرف یہاں پہ پریکٹس کے لیے اس طرح دیا ہوتا ہے تاکہ آپ کانسیپٹ کو سمجھتے جائیں. آہستہ آہستہ چل رہے ہیں نا، لیکن ماشاءاللہ جب آپ بات کو سمجھ جائیں پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر یار عبداللہ لوگوں کا تو ان کے گھر جاؤ تو ان سے بولنا کہ میری پھپھو کہہ رہی ہیں کہ وہ آنٹی کا نمبر دے دیں. عبداللہ کون؟ کہ لوگوں کے گھروں کی نا ساری باتیں پھر یہاں پہ آ جاتی ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. مائک جب آن رہ جائے نا تو آپ کی. اچھا سسٹر حافظہ آپ ان میوٹ کریں، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ادرب. ہاں تو اس لیے یہ آپ کو پریکٹس کروانے کے لیے کیا جاتا ہے. جی سسٹر، اب اگر آپ سب سے پوچھا کہا جائے آپ سب کو ادربو تو جواب آپ کیسے دیں گے؟ آپ کہیں گے ندربو. ندربو ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں سسٹر حافظ اور سسٹر فیروزہ اس کی پریکٹس آپس میں کروائیں آپ دونوں. سسٹر حافظہ آپ کو میوٹ ہوا ہوا ہے، ان میوٹ کریں. چلیں سسٹر رضا کروا لیں آپ کے ساتھ. ادرب چلیں وہ نہیں آ رہے. ادربو ادربو ندربو ٹھیک ہے جی. اچھا اب اگر یہ ہو اضرب القرہ، اضرب القرہ تو سسٹر رضا جواباً کیا کہیں گی آپ مجھے؟ اضرب القرہ. اضرب القرہ. اور اگر میں کہوں اضرب القرہ؟ نضرب القرہ. نضرب القرہ. اچھا اب دیکھیں عام بولنے میں اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یعنی واحد کی کمانڈ دی گئی ہے، امر کا صیغہ واحد اضرب اور اضربو. تو اضرب القرہ میں زیر آ رہی ہے اور اضرب القرہ میں پیش آ رہی ہے، اس کا جو اوریجنل پیش ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی کمانڈ ہے. ٹھیک ہے جی. سسٹر آمنہ پوچھ رہی قرہ کس کو کہتے ہیں؟ میرا خیال تھا قرہ تو آپ سب کو پتا ہوگا، قرہ ارض نہیں کہتے ہم. تو قرہ کس چیز کو کہتے ہیں بتائیں؟ بال گیند. ہاں گول چیز کو کہتے ہیں. تو اصل میں بال کو فٹ بال کو اسی لیے قرہ ارض زمین جو ہے گول ہوتی ہے نا، تو قرہ. اور فٹ بال کو بھی عرب لوگ قرہ ہی کہتے ہیں. تو اضرب القرہ یہاں پہ کسی انسان کو نہیں مارا جا رہا، یہ بال کو ہٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں مار سے کیا مراد ہے؟ ہٹ. اضرب القرہ ہٹ دا بال. سو اضرب القرہ آپ جواباً کیا کہہ رہے ہیں؟ یس I hit the ball. سو اضرب القرہ سو نضرب القرہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلا ہمارا سمیہ کے ٹیبل سے امر و نہی کے جو صیغے ہیں وہ ہیں اسمع، سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. یہ سسٹر امیمہ. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. حسن البنا. اسمع سن اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. سسٹر فرحین. اسما سن اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. بردر داؤد. اسمع سن اسمعو لا تسمع مت سن لا تسمعو مت سنو. ماشاء اللہ. سسٹر مسیرہ آپ بھی کروا دیں. اسمع سن اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ماشاء اللہ.
सिस्टर मिसबा आप भी करवा दें, और सारे साथ प्रैक्टिस किया करें। जब ये करवाया जा रहा हो हाथ के इशारे भी लाएं, मुंह से बोलें जी। सिस्टर मिसबा। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। ला तस्माऊ मत सुनो। और अगर हम इसकी ये देखें टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी हमारा बड़ा हो गया। सामिया था उसने सुना, मुदारे बना था यस्माऊ वो सुनता है सुनेगा। अमर व नही में इस्मा सुन माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। अब हम इसकी अभी सवाल करेंगे। तो सिस्टम मरियम हारून, अगर मैं आपसे कहूँ प्लीज जरा अपनी माइक्स ऑफ रखें, आप लोगों के माइक से शोर बड़ा मचता है। अच्छा जी, सिस्टम मरियम हारून, आपसे मैं कहूँ इस्मा, तो आप जवाबन क्या कहेंगी मुझे? इस्मा अस्माउ। अस्माऊ, ये वाला इशारा किया आपने, ये मुदारे का अस्माऊ, ठीक है। तो आपको याद है हमारी सिस्टर ने उस वक्त कहा था तू सुन, तो ये जो सामने होता है जाहिर है उसी को अमर व नहीं उसके साथ हो सकता है। तो आप मेरे सामने, मैंने आपसे कहा इस्मा, ये हाजिर वक्त में बात हो रही है इस वक्त कि सुन। जाहिर है जो यहाँ है ही नहीं माजी में, ये यहाँ नहीं है, उसको नहीं मैं कह सकता इस्मा, मैं आपको कह सकता हूँ। तो मैंने आपसे कहा इस्मा, तो आपने जवाबन कहा अस्माऊ, जी मैं सुनती हूँ मैं सुनूंगी। इस्माऊ, आप सबने जवाबन कहा नस्माऊ। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ इस्माइल किताब, तो सिस्टर मरियम कामरान क्या कहेंगी? किताब। प्लीज मैं जिसका नाम लूँ ना सिर्फ उनको बोलने दें ताकि हमें भी आवाज आए। बिल्कुल ठीक है, किताब। वेरी गुड। ये देखें, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस्माइल कुरान, अब क्या कहेंगी आप? अस्माउल कुरान। अस्माउल कुरान। अस्माउल कुरान, बल्कि आप कहेंगी सौफा अस्माउल कुरान, जी जी मैं कुरान सुनती हूँ सुनूंगी और जल्द सुनूंगी। और इस्माउल कुरान, अब क्या कहेंगी आप? नस्माउल कुरान। नस्माउल कुरान। सौफा नस्माउल कुरान, सनस्माउल कुरान, जल्द, बहुत जल्द। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप घर में ना एक पार्टनर जरूर बनाएं जिनके साथ आप अपनी ये जो अरबी बोलचाल है ना आपस में वो किया करें, तो इंशाल्लाह फिर ये पक्का हो जाएगा। अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ, कोई बच्चों के साथ कर लें, बड़ों के साथ कर लें, वालिदैन भाई बहन किसी के साथ, तो इंशाल्लाह उससे सीखने में बड़ा अच्छा होगा, आप साथ साथ दोहराते रहेंगे। तो इसी तरह हमने किया था आलिमा, उसने जाना, पूरा टेबल इसका, तो उससे बना इल्म जान, इल्मू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। जी सिस्टर मरियम कामरान करवाइए। इल्म जान, इल्मू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जानो। वेरी गुड जी। हसन अल बना। इल्म जान, इल्मू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। ठीक है। सिस्टर इरम इमरान। एलम जान लो, एलमू जान लो, सॉरी एलम जान, एलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। सिस्टर मिसबा यास्मीन। इलम जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। मत जान लो। और ये यानी वाहिद जमा का फर्क करने के लिए इस तरह से इसको लिखा हुआ होता है। ठीक है जी। सिस्टर तस्नीम। इलम जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। मत जान लो, वेरी गुड। तो ये आपके होमवर्क के तौर पर है। इसी तरह आपके आज के होमवर्क में आमिला का टेबल जो है, आमिला किया था आपने, और यअमलू, तो उससे बना इअमल, अमल कर,
اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. سسٹر رضا کروائیے. جی چلیں سسٹر خالدہ آپ کروا دیں. ایمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کرو، کر لا تعملو مت عمل کرو. بالکل ٹھیک ہے. جی سسٹر مریم ہارون کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم مریم میرا نام لیا نا آپ نے؟ جی آپ نے لکھا ہوا ہے اپنے اس پہ. ایمل عمل کر، ایملو عمل کرو، لتعمل مت عمل کرو، کر لتعملو مت عمل کرو. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ایسے ہے کہ اگر آپ سارے ذرا ہاتھ نیچے کریں کیونکہ میں ایک چیلنج دینے لگا ہوں اور اس میں کرنا یہ ہے کہ لوور آل ہینڈز. اچھا صرف انہوں نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جو یہ چیلنج لینے کو تیار ہے کہ میں ابھی آپ سے امر کے جس بھی فعل کے صیغے کہوں گا امر و نہیں کہ وہ کروا سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہم نے آج پورے کر لیے نا. ہم نے پہلے والا جو باب تھا اس میں سے بھی کر لیے، دوسرے تیسرے چوتھے چاروں باب میں سے کر لیے. ٹھیک ہے اب میں کوئی ایک بولوں گا اس کے امر و نہیں کے صیغے کون کون کروا سکتا ہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے. سسٹر امیمہ کہہ رہی ہیں جی میں کروا سکتی ہوں. ٹھیک ہے تو آپ کروائیں ذرا جعلہ والے فعل کے امر و نہیں کروائیں. امیمہ قاضی. اجالو لا تجال لا تجالو. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. آپ کو 5 سٹارز. سسٹر مصباح یاسمین کریں انمیوٹ آپ اپنا اور آپ مجھے ذاکرہ کے کروائیں امر و نہیں. اسکرو لا تذکر لا تذکرو. اچھا سسٹر تھوڑا سا یاد رکھیں یہ انصرو کی طرح ہے تو کہیں گے اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو. ٹھیک ہے صرف آمنہ ظہیر. ویسے یہ ذرا مشکل چیلنج ہے لیکن ماشاءاللہ I'm happy آپ لوگ کر رہے ہیں. سسٹر آج ہی کیا ہم نے دارابا کے فعل سے کروائیں. اضرب اضربو تضرب تضربو. لا لگانا بھول گئی آپ. سوری لا تضرب لا تضربو. لا تضرب لا تضرب. اچھا ٹھیک ہے. سسٹر فرحین نوری بھی لے رہی ہیں چیلنج. جی سسٹر فرحین آپ کو دے رہا ہوں میں. علیمہ سے ابھی کیا تھوڑی دیر پہلے. کون ہے اینی ویز چلیں الحمدللہ گڈ گوئنگ. ہمارے پاس ٹائم اور ہوتا تو میں آپ کو اور چیلنج دیتا. یہ دیکھیے جیسے ہم نے فعل کے 4 نمونے یا 4 باب کیے اسی طرح آج یہ بھی دیکھ لیں کہ افتح انصر اضرب اور اسمع. تو یہ بھی مختلف ہے ہر باب کے حساب سے. انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو اور بھی پڑھیں گے. آج کا نقطہ تعلیم جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کل کے نقطہ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یاد رکھنے کا بڑا ہی اہم راز کیا ہے کہ مثالوں سے یاد رکھیں. معنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں، جلدی یاد آ جاتے ہیں، مکس اپ نہیں ہوتے. اور اس کورس میں خاص بات کیا ہے کہ ساری مثالیں نماز سے دی گئی ہیں اور ان عام چیزوں سے جو آپ کو پہلے سے پتہ ہے، آسان ہے، جانی پہچانی ہے، اس لیے ان کو ذرا غور سے دیکھ لیں. نمازوں کے اندر سے مثالیں جو ہے نا اور عام استعمال کی چیزیں انشاءاللہ عام استعمال کا ہے. ان اللہ مع الصابرین، ان لا ما، یہ ساری مثالیں آپ کو نماز کے اندر سے اور صورتوں سے دی گئی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو خوشی بھی ہوگی یاد کر کے. آسان ہے، پہلے سے پتہ ہے. نماز سے ہمارا ایک خصوصی تعلق ہے روحانی و جذباتی. بار بار استعمال ہوں گی تو پکی ہو جائیں گی انشاءاللہ.
تو نماز کے ہر لفظ کو اچھا یاد کر لیجیے، اس سے فائدہ کیا ہوگا، نماز میں پانی آ گئے تو پھر پورا اچھا سا معنی یاد ہو گیا ہمارے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج کی کلاس اپنی تکمیل کو پہنچی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور خاص طور پر قرآن کا جو مقصد نزول ہے اس کو پورا کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر تدبر کریں اور تذکر کریں.